ماں باپ سہارا لیں گے بچے کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے، کس کا سہارا لیں گے؟ اسلام کا. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے میاں نے جو ہے نا وہ جھوٹ موٹ کے ڈیورس پیپر بنانے ہیں. جھوٹ وہ اپنے وہاں ان کو شو کرنا تھا میں ان میرڈ ہوں، شاید کسی گوری موری سے شادی کرنا چاہتے ہوں گے وہ. تو وہ جھوٹ موٹ کے ڈیورس پیپر بنا کے وہ مجھے کہہ رہے ہیں داخل کرو تاکہ تم میں جھوٹی موٹی کی ڈیورس ہو جائے، پھر تم یہاں جانا اور پھر ہم رہ لیں گے اکٹھے. وہ جھوٹی موٹی کی ہوگی، سچی مچی کی نہیں ہوگی وہ. تو میں نے کہا جب وہ جھوٹی موٹی کے ڈیورس پیپر پہ سائن کریں گے تو وہ سچی مچی کی ہو جائے گی، وہ جھوٹی موٹی کی نہیں ہوگی. تو اس خاتون نے کہیں اپنے میاں کو بولا کہ مفتی صاحب تو یہ بول رہے ہیں کہ وہ ڈیورس پیپر پہ سائن کرنے سے وہ سچی مچی کی ہی ہوگی. اب وہ بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، اتنا نالائق آدمی. اب وہ پریشان ہو گیا کہ یار میں نے ڈاکومنٹ بھی بنانا ہے اور ایسا طریقہ ہو کہ نہیں ہو طلاق. اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا. اس نے کہا ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بیگم کو کہنے لگا تم کو جو میں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں ہوگی ڈیورس ویورس، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ ذرا لبرل ٹائپ کے آدمی تھے، انہوں نے کہا ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پیپر بناؤ نکلو. اس خاتون نے کہا وہ کہہ رہے مولویوں کے چکر میں نہیں پڑھو. میں نے کہا اگر مولویوں کے چکر میں نہیں پڑھنا تو یہ میرج کے چکر میں بھی پڑھنے کی ضرورت، اس چکر میں تو مولویوں نے ڈالا ہوا ہے کہ زنا حرام ہے اور میرج سے یہ ہوتا ہے. اور یہ انگریز تو اس چکروں میں، وہ تو ان کے اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ. تو میں نے کہا اس خاتون سے بولو کہ پھر ڈیورس ویسے ہی دے دو زبان سے. جب مولویوں نہیں بولا ہے نا کہ 3 دفعہ دو گے تو ہو جائے گی، تو وہی مولوی کہہ رہے لکھ کے دو گے بھی تو بھی ہو جائے گی. وہی مولوی کہہ رہے ایجاب و قبول سے آپ ایک دوسرے کے کیا بن گئے؟ میاں بیوی بن گئے. تو یہ تو میاں بیوی بنے ہی مولویوں کے چکر میں پڑنے کی وجہ سے ہو. اگر مولوی نہ کہتا تو آپ تو لبرل لوگوں کا تو پھر تو وہ تو عدالت سے نکاح ہوتا ہے ان کا. تو آپ امریکہ میں رہتے ہو تو امریکن گورنمنٹ جو کہے گی اس کے حساب سے آپ نکاح پڑھاؤ. پھر یہ مولاناؤں کے چکر میں پھر میں نے کہا مر جائیں تو جنازے کی بھی ضرورت، بالکل بھی جنازے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہے اس میں؟ یعنی اگر مذہب بھی بتاتا ہے جنازہ ونازہ، ورنہ عقل تو کہتی ہے جنازہ ونازہ کیا ہوتا ہے. خاص طور مردے کو نہلانے کی تو کوئی سینس بنتی نہیں ہے. بھائی آپ شادی میں جا رہے ہو نہا کے جاؤ یار، دولہا بنے ہوئے نہا کے جاؤ. قبر میں جانے سے نہا کے کیا کرنا ہے؟ یعنی کیڑوں کو آپ صاف ستھرا گوشت کھلانا چاہ رہے ہو، یہی مطلب ہوا. تو مردے کو بھی نہلایا کیوں جاتا ہے؟ مولویوں کے چکر میں پڑے ہیں. مولوی لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کا حکم ہے. تو مسئلہ میرے اور آپ سب کے ساتھ یہ ہے کہ ہم مذہب کو اپنے مفاد میں فالو کر رہے ہیں. جہاں ہمارے مفاد پہ زد پڑتی ہے وہاں مذہب لبرل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ جتنے لوگ جو صبح و شام مولویوں کے خلاف بولتے ہیں ابے ان مولویوں نے سائنسی ترقی سے روکا، ابے ان مولویوں کے چکر میں پڑ کے یہ کر دیا، اور وہ آزاد ہوتے چلے جا رہے ہیں. شادی بیاہ میں ڈانس ہو رہا ہے، ناچ رہے ہیں. ابھی ایک مس گیدرنگ تھی وہاں، وہ لڑکا لڑکی مکس. میں نے ان کو جا کے تھوڑا ڈانٹ لگائی. میں نے کہا کیا کر رہے ہو یار تم، تھوڑا سا پردہ لگا کے لڑکیوں کو ادھر کر دو لڑکوں کو ادھر کر دو، کیا جا رہا ہے؟ لیکن یہ بات کھوپڑی میں نہیں آتی کہ کیا ہو کیا رہا ہے. اگر وہ یہاں ہے وہ تو بھائی گورا پہلے یہی ہے، یہاں تک آیا پھر اب یہاں تک پہنچا ہے. تھوڑے دنوں میں یہ گلے بھی ملنا شروع کر دیں گے تو ہو تو یہاں بھی کچھ نہیں رہا، کوئی جراثیم تھوڑی آ رہے ہیں. اس کے بعد اور تھوڑا سا بے شرم ہوتے چلے جاؤ تو پھر اگر کچھ ہو بھی گیا تو کیا ہو گیا؟ کچھ ہو بھی گیا تو کیا ہو گیا؟ پھر بچے بھی پیدا ہو جائیں گے ناجائز تو بھی کیا ہو گیا؟ باپ کی 2 قسمیں، ایک لیگل ہوتا ہے ایک انلیگل ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہو گیا؟ تو ہونے کو تو میرے بھائی پھر تو آخری حد تک پہنچ جاؤ، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر مذہب کو فالو کرتے ہو تو مذہب بیس سے ہی کہہ رہے ہیں کہ مرد ادھر بیٹھیں گے عورتیں ادھر بیٹھیں گی. تو یہ کیا درمیان میں بنے ہوئے ہو، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. یا تو بھائی انگریز کی طرح، انگریز تو کہتا ہے اگر یہ مل بھی گئے، اب آپ انگریز کو بولو مس گیدرنگ حرام ہے تو وہ لطیفہ ہو جائے گا. وہ کہے گا کیوں حرام ہے؟ وہ کہیں گے اس سے زنا پھیلتا ہے. تو کہہ رہے زنا سے کیا ہو جاتا ہے کہ ناجائز بچے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں میں ہو سکتا ہے وہ کہے میں تو خود ناجائز ہوں، تو اس میں کیا ہو گیا؟ میں بھی 2 روٹیاں کھاتا ہوں، یہ جائز والے بھی 2 ہی کھا رہے ہیں. میں بھی لائف کو انجوائے کر رہا ہوں، یہ جائز والے بھی کیا کر رہے ہیں. تو یا تو میرے بھائی اس طرح سے زندگی گزارو، یہ پورے آزاد ہو جاؤ. یہ جمعے کے وقت بھی ٹوپی پہننے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جمعے کے دن بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور بعض اب نماز بھی چھوڑ دی صرف ٹوپیوں تک. جمعے کے دن وہ ٹوپی پہنے ہوئے نہائے دھوئے ہوئے تھوڑے سے نظر آئیں گے، لگے گا کہ تھوڑا سا انہوں نے جمعہ منایا ہے، ایسا لک آ رہا ہوگا تھوڑا سا جمعے کا بس. تو اب یہ لک ان کا عید کے دن باقی رہ جائے گا. تو بھائی یا تو بالکل ادھر ہو جاؤ، اسلام اگر صحیح ہے تو پھر A to Z صحیح ہے، اور اسلام صحیح نہیں ہے تو پھر وہی ہے کہ وہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی ملیشیا کے ساحل پر نا. مجھے وہ غیر مسلم سے لگ رہا تھا. میں نے کہا آپ کیا ہیں؟ تو مجھے ایک نئے لفظ سے میں متعارف ہوا.
اس نے کہا, میں ایک بڑا عجیب سا لفظ اس نے بولا, میں پتہ نہیں فری کا لفظ آ رہا تھا اس میں. ایک تو ایتھیسٹ ہوتا ہے نا جو خدا کا منکر ہے, ایک اور لفظ ہے, میں نہیں فری مینسن نہیں, پتہ نہیں ایک لفظ تھا, اس کا مطلب اردو میں یہ بنتا تھا کہ میں نظریے سے آزاد ہوں, یعنی میرا سرے سے کوئی نظریہ. میں نے کہا یہ بھی ایک نئی قسم مارکیٹ میں آئی ہے بھائی. کیا مطلب؟ ہم اگر اس سے پوچھیں خدا ہے تو کہہ رہا ہے پتہ نہیں, ہم کہیں نہیں ہے تو کہہ رہے پتہ نہیں. ایتھیسٹ تو خدا کے منکر ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں میں خدا کا منکر بھی نہیں ہوں, میں اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے, اسلام صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ بھی ایک ٹینشن ہے نا پڑھنا. ارے بھائی آپ خدا کا انکار کرو گے, لوگ کہیں گے کیوں, دلائل دیں گے آپ کو, آپ اس کے خلاف دلائل دو گے, وہ خدا کے حق میں دلائل دیں گے. یہ بھی ایک ٹینشن میں تو آ گئے نا آپ. وہ کہہ رہے ٹینشن فری زندگی کا مطلب ہے سرے سے کوئی کانسیپٹ ہے, لائف کو انجوائے کرو, کھاؤ پیو مرو, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک لفظ تھا اس کے لیے میرے ذہن سے نکل گیا. تو میں کہتا ہوں پھر ایتھیسٹ بھی نہ بنو, پھر یہ والا بن جاؤ, جیسے کولیسٹرول فری آئل ہوتا ہے نا, تو ایسے اب نظریہ فری آدمی بن جاؤ. کوئی سرے سے کسی قسم کا کانسیپٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابا کے حقوق کیا ہے, بولا اب ابا کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہم ایک اتفاقی حادثے کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں, اتفاق سے والدین کا ملاپ ہو گیا تھا تو ہم وجود میں آ گئے. ابا کے کوئی حقوق نہیں ہے. جیسے اللہ نہ کرے مثال تو بہت ہی بیہودہ ہے لیکن ہے بالکل صحیح, گدھا گدھی کا ملاپ ہوتا ہے تو ایک گدھا پیدا ہو جاتا ہے, تو گدھا پوچھتا ہے کہ گدھے کے کیا حقوق ہیں میرے ابا کے, پوچھتا ہے کیا, وہ کہتا ہے وہ ہیں آپس میں ایک سائنسی, ایک یوں سمجھیں کہ ایک سائنس یہ کہتی ہے کہ جب مذکر مؤنث کا ملاپ ہوگا تو اسی قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آئیں گی. تو ہوا تھا تو ہم بھی آ گئے. اتفاق کا تو یہی مطلب ہوتا ہے نا, تو یہی اتفاق ماں باپ میں بھی ہو سکتا ہے. تو ابا کا اور اماں کے حقوق کیا ہوتے ہیں بھائی؟ آپ کہہ سکتے چلو ابا اماں نے تو دودھ پلایا, تو کہہ رہے ہیں وہ گدھی بھی تو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, وہ یاد رکھتا ہے گدھا پھر اس کو, بکری بھی دودھ پلاتی ہے یاد, وہ تو نیچرل ہے. بکری اپنے بچے کی خدمت اس لیے نہیں کرتی کہ یہ بڑا ہو کر میری خدمت کرے گا, وہ نیچرل ہے. تو اسی طرح انسانی ماں بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, نیچرل ہے. یہ کوئی ماں کا احسان, گورا تو یہی کہتا ہے نا, وہ ماں کا احسان وحسان نہیں ہے. تو اس لیے وہ بڑے ہو کر اپنی زندگی گزارو. تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں, ایک ریکویسٹ کر کے جا رہا ہوں کہ دیکھو بھائی, یا تو مکمل ادھر ہو جاؤ, اسلام کو نہ داڑھی میں فالو کرو, داڑھی تو بہت آگے کی چیز آ جاتی ہے نا, بالکل کسی چیز میں اسلام کو آپ کو فالو کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. عقل سے ہر چیز کا فیصلہ کرو, تو عقل کہتی ہے بھائی لائف کو کیا کرو, انجوائے. اور اگر کوئی چرس پی کے مر جائے گا تو وہ جب خوش ہے اس پہ مرنے پر, تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟